مومن ارشد سید گل صحابہ سردار صدیق ارشد سید گل صحابہ سردار صدیق منکر ہے ابو بکر کا جو بھی مرتد تھے زندگی کے گن مومن مومن گن مومن گج وج کے کر اعلان صحابہ زندہ باد مومن گن مومن مومن گن مومن ماشاءاللہ صحابہ کی شان بیان کر رہے تھے کہ شاعر کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں. تاریخ رقم کرتی ہے، تاریخ رقم کرتی ہے ان کے روشن کارناموں کو، تاریخ رقم کرتی ہے ان کے روشن کارناموں کو. سلام انسانیت کرتی ہے، سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو. میری گزارش ہے کہ جو بھی اب نعت کے لیے یا ہم کے لیے آئے تو وہ 3 منٹ سے زیادہ نہ کریں. تو میں اسی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال صلى الله عليه وسلم. پلٹ دی جس نے کایا ایک نظر میں بزم ہستی کی، پلٹ دی جس نے کایا ایک نظر میں بزم ہستی کی. کوئی اعجاز تھا یہ عزم مردانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اعجاز تھا یہ عزم مردانہ محمد کا. عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے، عرب کا ذرہ ذرہ آج تک سرشار وحدت ہے کہ کبھی گردش میں آیا تھا وہ پیمانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ساتھیان اکرام اور میرے دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع دعوت و تبلیغ اور اس کی اہمیت پر موقوف ہے. سامعین گرامی، رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق باقی نہ پڑو. اور مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت الناس کے طور پہ تمام مسلمان کو ایک جماعت بننے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس جماعت کو منشور بھی متعین کیا ہے. وہ حبل اللہ یعنی قرآن مجید ہے، یعنی ہمیں قرآن مجید پر توجہ دینی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جماعت کا کام کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی جاتی ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور ایک اور جگہ رب کائنات نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت و تبلیغ کی تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. کہ جو کوئی تم میں سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دل میں برا سمجھے. یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے. تو سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم سب کے ذمہ ہے. چنانچہ صحابہ اور تابعین و تابعین نے بھی اس پر کافی غور دیا اور اس کام کو اس نے اسلوبی کے ساتھ انجام دیا ہے. اس کا ظاہر ثبوت